ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک ورڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ لڑکے ہیں، آپ کو کوئی لڑکی کہے کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی آپ کو کہے تو آپ کو غصہ آئے گا یا خوش ہو گیا آپ؟ شکریہ، مجھے آ رہی ہے کہا تو نے، جا رہی ہے کہا. آپ کہیں گے میں میل جینڈر کا ہوں، مرد ہوں، آ رہا ہوں کہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آ رہی ہے اور ایک آ رہا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بیک گراؤنڈ فرق بہت ہے کہ ایک لیڈیز آ رہی ہے اور ایک جینٹس آ رہا ہے. لیکن کوئی دماغ کا پیدل آپ کو یہ کہے، لکیر کا فقیر آپ کو یہ کہے کہ ورڈ تو ایک ہے، بوائے از کمنگ، گرل از کمنگ، تو اس کا آ رہا ہوں ادھر لگا دو اور اس کی آ رہی ہوں ادھر لگا دو، چلے گا؟ نہیں چلے گا. یہی چیز منکرین حدیث قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، یہی چیز اہل قرآن کے ساتھ کرتے. قرآن کے نام پر کھیل اور تماشا، نہ سمجھے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو پکڑنا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی جو بولتے ہیں عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہے، وحی ہے، وحی ہے. نبی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی نبی کی ایک حدیث کا بھی انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی کی حدیث کو غلط سمجھے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت کو غلط سمجھے، غلط فٹ کرے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا میں نے روزہ 2022 میں رکھا تھا 30 روزے، ان 30 روزوں کو میں 2023 کے رمضان پر فٹ کر رہا ہوں تو چلے گا؟ دن بدلے گے تو احکامات بدلے گے. آپ کہیں گے کہ میں نے پچھلے ہفتے جمعہ کی نماز پڑھی تو یہ بھی تو جمعہ ہے، تو میں اس ہفتے کیوں نماز پڑھوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ دن بدلے گے حکم بدلے گا، رات بدلے گی حکم بدلے گا. قرآن کی جو آیتیں منافقین کے لیے ہے وہ منافقین کے لیے، کافروں کے لیے کافروں کے لیے، اور جو آیت فاسق فاجر کے لیے ان کے لیے. ہمیں ہر آیت کو وہاں رکھنا ہوگا جو آیت جس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئی ہے، جس سچویشن پر فٹ ہونے کے لیے آئی ہے. اگر ہم نے اس اینٹ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، اس آیت کو یہاں سے وہاں رکھ دیا، یہ خیانت ہے. من حرف کلام اللہ فلیقعد مقعدہ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرے گا، تبدیلی کرے گا، اس چیز کو یہاں اٹھا کر وہاں رکھے گا، وہاں کو یہاں رکھے گا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تم کون ہوتے ہو اس چیز کو وہاں سے یہاں فٹ کرنے والے؟ قرآن تم اپنے گھر سے لے کر آئے تھے. سورہ بقرہ تمہاری اپنی اتاری ہوئی ہے، سورہ نساء تمہاری اپنی اتاری ہوئی ہے، سورہ مائدہ تمہاری اپنی اتاری ہوئی ہے. زبر زیر پیش تمہارے دادا پردادا لگا کر گئے تھے. قرآن کوئی کھیلواڑ نہیں ہے. تو یہ 5 ارکان، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اب تک. اب میں آتا ہوں ان کے اصول و ضوابط پر. یہ میں نے لکھ کر اس لیے لایا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہ نہیں کہتے. میری منکرین حدیث سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہی یہ اصول و ضابطے بتائے ہیں. میں اسے ڈیفائن کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں.
دلیل صرف اللہ کی کتاب قرآن کی آیات کو مانا جائے گا جو فرقان ہے. دلیل صرف اللہ کی آیات کو مانا جائے گا. کیوں؟ حدیث فرقان نہیں ہے. فرقان کا مطلب فیصلہ کرنے والی. حدیث فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. قرآن میں ختنہ کا ذکر ہے. ارے بولو آپ. قرآن میں ختنہ کا ذکر نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں نا. تو کیا یہ حدیث فرقان نہیں بنی ہے؟ اور سنت آپ بتاؤ گے تو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مقطوع السرہ. اللہ کے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی آپ کی. اگر آپ میں ہمت ہے تو ماں کے پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہو. اگر باہر ختنہ ہو رہی ہے تو پھر آپ قرآن سے ہٹ رہے ہو. قرآن میں جو چیز نہیں ہے وہ ہمیں حدیث سے لینا پڑے گی, قیاس سے لینا پڑے گی, صحابہ کے عمل سے لینا پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں ناخن کاٹنا, بال کاٹنا. ان چیزوں کو ہمیں لینا پڑے گا. کوئی یہ کہے کہ میں صرف نبی کو مانوں گا اور کسی کو نہیں, چلے گا؟ کوئی کہے حضرت آدم کو نہیں مانتا, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا, صرف نبی کو مانوں گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کا شان نزول جا کر مجھ سے کہتا ہے کہ شان نزول کو ہم نہیں مانتے. بعد میں نے بتایا تو پھر کہتے ہیں مانتے ہیں. شان نزول کو مانتے ہیں, ماننا تو پڑے گا. شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کہ آیت کس سچویشن پر اتری ہے اس سچویشن کو شان نزول کہا جاتا ہے. ولیمہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب عقد ہوتا ہے تو ولیمہ کرتا ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں عقد سے پہلے ولیمہ کروں گا, چلے گا؟ بھائی جب بھی کھانا کھلانا ہے اب بھی کھانا کھلانا ہے. قبول ہے تو نہیں بولا, کیا ہوا؟ پہلے ولیمہ کر دیں گے بعد میں عقد کریں گے. بھائی میں جاہل ہوں آپ عالم ہوں, آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر میں پہلے ولیمہ کرنا چاہوں اور بعد میں عقد کرنا چاہوں تو آپ کا کیا جواب رہے گا؟ آپ کہیں گے عقد ہوگا تو ہی ولیمہ ہوگا نا. پہلے ولیمہ کرنا غلط. عقد کو عقد کی جگہ پر رکھو, ولیمے کو ولیمے کی جگہ پر رکھو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب دیکھو ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی بھی نہیں بتا رہے, قرآن بتا رہا ہے. آمن الرسول, پیغمبر کا ایمان کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور ان کے ماننے والوں کا ایمان کیا ہے؟ اب اللہ بتا رہے نبی کے دل میں کیا ہے, نبی کا ایمان کیا ہے, اللہ بتا رہا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انگلیوں پر گنو. نمبر 1, ارے بھائی گنو. آمن باللہ. نمبر 2, وملائکتہ, فرشتوں پر. کس پر ایمان؟ اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, کتاب کی جمع, کتاب کی جمع. کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں اور بہت ساری کتابوں کو کتب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کتب. آپ نے سنا ہوگا نا کتب خانہ. یہ جو اہل قرآن ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی ایک ہی کتاب ہے. اگر اللہ کی اتاری ہوئی ایک ہی کتاب ہوتی تو یہاں پر کتب آتا, کتب آتا. یہ کہتے کہ تورات, زبور اور انجیل اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے. تو کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے بھائی بولو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وملائکتہ, تمام فرشتوں کو ماننا ضروری ہے. ایک فرشتے کا بھی انکار کرو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے.
تمام کتابوں کو ماننا ضروری ہے. ان کتابوں میں صحیفے بھی ہیں. حضرت ابراہیم پر جو صحیفے اترے، حضرت دانیال علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، ہر صحیفے کو ماننا ضروری. ہر آسمان سے اتاری ہوئی کتاب کو ماننا. اوتیت القرآن ومثل معہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی مجھ پر اترا، اور قرآن کے ساتھ اوتیت القرآن وَمَعَهُ مِثْلَهُ، اور قرآن کے ساتھ بہت ساری چیزیں اتری ہے.